حابس اسلام چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صدقہ فطر اس سال یعنی 2023 میں کتنا ادا کرنا ہوگا، اور صدقہ فطر کیا ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے، اور صدقہ فطر کب ادا کرنا ہوگا اور کن لوگوں کو دینا ہوگا، ان سب سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے۔ تو دوستو، صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے رمضان میں جتنی کوتاہیاں اور غلطیاں اور جھوٹ اور گناہ کیے ہوں گے، یہ ان کا کفارہ ہے، یعنی اس سے آپ کی سب کوتاہیاں اور غلطیاں جو آپ نے رمضان میں کی تھی وہ اس کی برکت سے اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزے دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ویسے عید کے دن مالداروں کے گھروں میں مختلف قسم کے پکوان پکتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جبکہ غریبوں کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی پہننے کے لیے نئے کپڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر لازم کر دیا کہ غریبوں کو عید سے پہلے صدقہ فطر دے، تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکے، وہ بھی کھا پی سکے اور اچھا پہن سکے۔ اچھا، تو اب جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے۔ تو غور سے سنیے، آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سنیے، صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، کتنا؟ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اتنے پیسے اس کے پاس ہو تو یہ شخص مالدار کہلاتا ہے، یہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اس شخص پر لازم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ اب چونکہ چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے علماء ایک قیمت نہیں بتا سکتے کہ بس اتنی قیمت ہے، بلکہ ہر سال چاندی کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آج 19 اپریل 2023 ہے اور 28واں روزہ ہے۔ تو اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,32,825 روپے ہے۔ 1,32,825 روپے۔ تو آج کے حساب سے جس شخص کے پاس 1,32,825 روپے ہوں گے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، وہ شخص مالدار ہے اور اس پر لازم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور جس کے پاس اس سے کم پیسے ہیں، غریب ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کی خواہش ہے کہ میں صدقہ فطر ادا کروں تو وہ ادا کر سکتا ہے، اس کو پورا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، تو جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے دے گا، اور اسی طرح اس کے جتنے بچے نابالغ ہیں ان کا صدقہ فطر بھی والد پر واجب ہے، اور جو بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، ان کو خود ادا کرنا ہے، لیکن اگر والد ادا کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیوی کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کس پر واجب ہے صدقہ فطر۔ اب یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، جس میں ثواب زیادہ ہے اور سب سے افضل وقت ہے، وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی جس طرح سحری کا وقت ہوتا تھا اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے، یہ افضل وقت ہے۔ اور جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا ہے تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آ جاتا ہے کہ ارے ہم نے تو صدقہ فطر ادا ہی نہیں کیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی آپ پر لازم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے، لیکن جتنا ثواب پہلے تھا اتنا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عام صدقہ بن جائے گا، لیکن اگرچہ ثواب کم ہے مگر ملتا ضرور ہے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ عید کے بعد بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کو دینا جائز ہے۔
تو سنیے، صدقہ فطر غریب و مسکینوں کو دینا جائز ہے، جو صاحب نصاب نہ ہو ان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اچھا، صاحب نصاب کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو جو صاحب نصاب نہ ہو، غریب ہو، اس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اسی طرح اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ میری بہن غریب ہے، کیا میں اپنی بہن کو صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟ تو بالکل، آپ اپنی بہن کو جو کہ غریب ہے، نصاب کی مالک نہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہو۔ اسی طرح اگر بہن مالدار ہے، وہ اپنے غریب بھائی کو صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ غیر مسلم کو، یعنی جو مسلمان نہیں، ان کو صدقہ فطر دینا کیسا ہے؟ تو اچھی طرح سنیے، غیر مسلم کو جو کہ مسلمان نہیں ہے، اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو نفلی صدقہ کریں، ویسے پیسے اس کو دے دیں، اس کی مدد کریں۔ اچھا، یہ تو ضروری مسائل ہو گئے۔ اب سب سے زیادہ معلوم کرنے والا مسئلہ کہ اس سال 2023 میں صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہوگا۔ تو سنیے، اس سال یعنی 2023 میں صدقہ فطر کی قیمت علماء نے جو بتائی ہے، جو قیمت مقرر کی ہے، وہ ہے 320 روپے۔ کتنے؟ 320 روپے ایک شخص پر، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، سب پر، ایک انسان پر 320 روپے صدقہ فطر ہے اس سال 2023 میں۔ اچھا، ایک ضروری بات یاد رکھے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آپشن ہمیں دیے ہیں: گندم، جو، کھجور، کشمش۔ یہ 320 جو قیمت میں نے بتائی ہے، یہ گندم کے حساب سے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو وہ 320 بنتے ہیں ایک انسان پر۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہو، جو کہ ایک شخص پر 2800 روپے ہیں، تو کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہو۔ ارے جتنا پیسہ دو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا بھائی۔ اگر اور زیادہ مالدار ہو تو بسم اللہ کرو اور کشمش کے حساب سے دے دو، جو کہ ایک انسان کی طرف سے 6400 روپے بنتے ہیں۔ تو آپ کو اختیار ہے، گندم کے حساب سے دو گے 320 روپے، کھجور کے حساب سے 2800 دو گے، اور کشمش کے حساب سے دو گے 6400، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو کے حساب سے دو گے، یعنی جتنا زیادہ پیسہ دو گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر پیسوں کے بجائے کوئی اور چیز دینا چاہتے ہو تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے وہ چیز 320 روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے آج کے حساب سے۔ تو دوستو، یہ تھی صدقہ فطر کے متعلق مکمل معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔